اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، ایک بندہ جو حاجیوں کو پانی پلائے اور دوسرا جو مسجد حرام کو آباد کرے، اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا ہے؟ اس شخص کو جو صرف یہ دو کام کرے مگر اللہ پر ایمان نہ لائے اور قیامت پر ایمان نہ لائے، اس شخص کو تم اس شخص کے برابر لا کر کھڑا کر رہی ہو جو شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ میدان بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب قید ہوئے، انہیں پکڑا گیا، اسیر ہوئے، تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ کس کو؟ حضرت عباس کو۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو ملامت کی گئی، اور ملامت تانے دی، کسی نے تانا دیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جس نے ملامت کی ہو سکتا ہے وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا اگر تمہیں اسلام لانے پر فخر ہے اور جہاد کرنے پر فخر ہے تو ہم بھی تم سے پیچھے تو نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام کو آباد کیا، جو کعبے کی خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو حاجیوں کو پانی پلانے کی عزت ہمیں حاصل، کعبے کو آباد کرنے کی، کعبے کی خدمت گزاری کی خدمت بھی ہمارے حصے میں آئی، اور مسجد حرام کو آباد کرنے کی عزت بھی ہمیں حاصل ہے، اور لوگوں کو پانی پلانے کی۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جون سی ہے نازل ہوئی کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف پانی پلا دینے سے، حاجیوں کو مسجد کو آباد کرنے سے، یہ کیا تم آگے ان کی ملامت اور تانے کا جواب دے رہے ہو؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے میدانوں میں نکل گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے اور اللہ کے نام کی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے وہ میدان جہاد میں موجود ہوئے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا یا مسجد کو آباد کرنے والا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہو؟ جو یعنی ایک بندہ کافر ہے، اس نے ایمان ہی وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور وہ کہے کہ میں پانی پلاتا ہوں حاجیوں کو جو یہاں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کا انتظام انصراف کرتا ہوں، میں تم سے کوئی کم تو نہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے میدان جہاد کے اندر، جیسے آپ پچھلے یہ 2 مہینے سے جنگ بدر اور غزوہ احد کا سارا سنتے چلے آ رہے ہیں بیان، تم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو خیر بعض نے کہا کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، تو بعض نے کہا کہ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے سوا اس کے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں۔
دوسرے نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ماں سوا اس کے کہ میں مسجد حرام کی زیارت کروں اور اس کو آباد رکھوں۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے زیادہ تو جہاد کرنا زیادہ افضل ہے جن سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ حضور کے ممبر کے پاس آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو ڈانٹا کہ کیا کر رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کیسی باتیں کرنے لگے ہوئے ہو؟ اپنی آوازوں کو نیچے کر لو۔ اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں لیکن میں جمعے کی نماز کے بعد، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے اوپر دریافت کروں گا۔ تو تب یہ جون سی آیہ کریمہ ہے یہ نازل ہوئی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل قرار دے دیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، روز قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔